جو ہے حوالوں کے ساتھ یہ بات لکھی گئی ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے دوستو، دعا اصل طاقت ہے، دعا اصل عبادت ہے۔ جس دن ہم دعاؤں کا دامن چھوڑ دیں گے اس دن سمجھو کہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آج ہم سارے کے سارے تباہ ہیں، سبب کیوں ہے؟ صرف دعا چھوڑنے کا نتیجہ، دعا یاد نہیں رکھنے کا نتیجہ۔ گانے یاد ہیں، غزلیں یاد ہیں، قوالیاں یاد ہیں، جھومتے ہم لوگ سب لوگ، لیکن دعا یاد ہے کبھی؟ دعا پڑھتے کوئی؟ دعا کی کوشش کرتے؟ گاڑی پہ سواری پہ بیٹھتے وقت کے دعا پڑھتے؟ نہیں پڑھتے ہم لوگ۔ نتیجہ کیا ہے؟ بزدلی آ گئی ہمارے پاس، کم ہمت ہو گئے ہم لوگ، پجمردہ ہو گئے ہم لوگ۔ چلیے ٹھیک ہے، اب آئیے میرے اصل مظلوم کی طرف۔ ایک ہوتی ہے دعا اور ایک ہوتی ہے بد دعا۔ دعا میرے حق میں اور بد دعا میرے دشمن کے حق میں، لیکن دونوں بھی کیا ہیں؟ دعائیں ہیں۔ آج کا جو سنگین زمانہ ہمارے اوپر چل رہا ہے، اب سوائے دعا اور بد دعا کے کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم کو سرخرو کرنے والی ہے۔ صرف دعا اور صرف بد دعا، یہ دونوں چیزیں ہم لوگوں کو تھامنے کی ضرورت ہے، دونوں چیزیں ہم لوگوں کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم لوگ جو ہے اس باب میں کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ دعاؤں کا اہتمام ہو، دعاؤں کے اشتہارات چھاپے جائیں، دعاؤں کے ورقیے چھاپے جائیں، بد دعاؤں کی جو ترتیب احادیث میں بیان کی گئی ہے اس کے اوراق تقسیم کیے جائیں، ہمارے گھروں میں لگائے جائیں، ہمارے بچوں کو سکھائے جائیں، ہمارے بچوں کو سنائے جائیں۔ کیوں؟ اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز ہوتی؟ اللہ اکبر! اللہ کے نبی کی عادت کیا تھی؟ تیز ہوائیں چلتی، بجلیاں کڑکتی، بادل گرجتے تو اللہ کے نبی مسجد میں آ کے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے دعا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی؟ کہیں یہ بجلیاں، یہ کڑک، یہ گرج، یہ گھن، یہ کہیں عذاب بن کر نازل نہ ہو جائے میری امت پر۔ اس لیے اللہ کے نبی گھٹنوں کے بل۔ ہم لوگ کیا کرتے؟ اور کیا بجلیاں چمک رہے ہیں بھائی؟ کوئی کرتا دعا؟ استغفار کرتا کوئی؟ وہ وقت استغفار کرنے کا ہے، ہم لوگ نہیں کرتے، وہ ہم لوگ نہیں کرتے استغفار۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ استغفار۔ چلیے دیکھو، کتنی بھی طاقت جمع ہو، ہم دشمن کے آمنے سامنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ دعا نہ ہو۔ جنگ بدر، جنگ حنین، جنگ جتنے بھی جنگاں ہیں سب دیکھ لو، اللہ کے نبی لڑے سو جنگ۔ دوسروں کی نہیں بول رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں میں۔ اللہ کے نبی جتنے بھی جنگیں لڑیں، جاتے ہی دشمن پہ اٹیک کرے نہیں، پہلے دعا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے نصرت مانگے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لڑے تو اللہ تعالیٰ ہر جنگ میں فتح دیا نہیں دیا؟ ایسی کون سی جنگ ہے جس میں اللہ کے نبی کو شکست دیا اللہ تعالیٰ؟ بتلائیے، ایک بھی جنگ نہیں ہے ویسی، ایک بھی جنگ نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں احد میں شکست ہوئی، احد میں شکست ہوئی نہیں مسلمانوں کی، غفلت کا تازیانہ تھا ان کے لیے، شکست نہیں تھی، لیکن بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فتح دیا نہیں دیا؟ اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور رسوا نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ بولے ہم ایمان والے ہیں کہ بے ایمان ہیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ اللہ یقیناً ہماری ہی مدد کرے گا، اور ہماری نہیں تو اللہ کس کی مدد کریں گا؟ توحید کے نام پہ مار کھا رہے ہیں، اسلام کے نام پہ جوتے کھا رہے ہیں، مسلمانیت کے نام پہ ہماری اولاد تباہ کر دی جا رہی، تو کیا اللہ چھوڑ دیں گا ایسی ہمارے کو؟ اس کے نام پہ مر رہے نا، اس کے نام پہ مر رہے ہیں، تو اللہ یقیناً ہماری مدد کرے گا۔ لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایسے بنیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہمارے اوپر نازل ہو۔ چلیے ایک عقیدے کی بات، بعض لوگ بول رہے ہیں ہمارے پاس تقریروں میں، اور اخبارات والے بھی بڑی بے حیائی سے لکھ رہے ہیں اس کو، بولے کیا بول کیا؟ پھر مسلمان قائدین انہوں بڑے نیتا بن کے آئے ہمارے، کیا بول رہے ہیں؟ اب آسمان سے ابابیل کے لشکر نہیں آنے والے۔ یہ کتنا بڑا کفریہ جملہ ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ بہت بڑا کفریہ جملہ ہے۔ آسمان سے ابابیل کے لشکر ہمیشہ آئیں گے ہماری مدد کے واسطے، ہمیشہ آئیں گے، مایوس نہیں ہونا ہے۔
یہ بولنے والا جوش میں بول دیا. ایک شاعر تھے معراج فیض آبادی بول کے, وہ شاعر صاحب عموماً شاعر ملحد رہتے, ایسے اشعار لکھ دیتے وہ لوگ. کیا بول کے لکھے؟ اپنے کعبہ کی ہمیں خود حفاظت کرنی ہے, اب آسمان سے ابابیل نہیں آنے والے. تو لوگ سمجھ گئے نہیں آئیں گے, بول کے آئیں گے, آج بھی آئیں گے, لیکن عبد المطلب کے ویسا ایمان پیدا کرنا ہے. اچھا, جب ابابیل آئے تھے تو اللہ کے نبی تھے کیا؟ عجیب لوگ آئے, بیوقوف لوگ. اللہ کے نبی تھے جب, نہ نبی تھے نہ نبی کی نبوت تھی. کون تھے مکہ میں؟ کون تھے مکہ میں؟ مشرکین. اس لیے ہم بولتے مشرکین مکہ بولتے. کعبۃ اللہ میں بت پرستی ہوتی تھی نہ ہوتی تھی؟ لیکن عبد المطلب انہوں کیا بولے؟ میرے جانوروں کی میں حفاظت کر لیتا ہوں, خدا کا گھر ہے خدا حفاظت کر لیتا. یہ ادا اللہ کو پسند ہے. انہوں یہ نہ بولے ہم حفاظت کرتے بول کے. کیا بولے؟ اللہ کا گھر ہے, حفاظت کون کرنا ہے؟ اللہ. یہ بکریاں یا اونٹ میرے ہیں, میں میرے اونٹوں کی حفاظت کر لوں گا, لیکن گھر کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ. اب ابرہہ کے اوپر کون ٹوٹ پڑے؟ ابابیل. اب آپ بولو, آج کے مسلمان کا ایمان عبد المطلب کے ایمان سے بھی گیا گزرا ہو گیا. آج کے مسلم قائدین کا ایمان عبد المطلب کے ایمان کے برابر بھی نہیں ہے. اگر وہ رہتا تو اب تک ابابیل بھی آ جاتے تھے, صبح جاتے تھے. ہمیشہ آئیں گے ابابیل, یقین رکھو. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی اور اہل ایمان کی یقینی طور پر مدد کرے گا. چلیے, تو اب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہا لیس بینہا وبین اللہ حجاب. اے لوگوں, مظلوم کی بد دعا سے بچو, اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. بولے سبحان اللہ. اپنے حق میں دعا, ظلم و ستم بھی نہیں کرنا زمین پہ. اب آپ بولو ظلم کے معنی کیا ہے؟ ظلم کس کو بولتے؟ کسی کو ناحق مار دینا, گالی دے دینا, لات مار دینا, گھونسا مار دینا, کسی کا گھر جلا دینا, ناحق کسی کا مال کھینچ لینا, طاقت کے زور پہ ظلم کرنا, غریبوں کے اوپر جو ہے زیادتی کر دینا, یہ سب ظلم ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں؟ اگر مظلوم اگر بد دعا دے دیا نا, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو, کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہیں ہے. اسی لیے ہم بھی یہ نہیں بولنا ہم مومن ہیں, نہیں, آپ بھی ظلم کریں گے, سامنے والا بد دعا دے دے گا تو قبول ہو جاتی. اللہ کے نبی معاذ ابن جبل کو خاص طور پر نصیحت کرے, طاقت کے بھرم پہ لوگوں کا عمدہ مال زکوٰۃ میں نہیں لینا. بولے اگر تمہارے خوف سے انہیں اچھا مال دے دیا اور مصیبت میں آ گیا اور بد دعا دے دیں گا تو کیا ہوں گا؟ اب بولتے نا صاحب جی گلی میں آ گئے تو کیا کرتے؟ پھول کا ہر لوہے ڈالیں گے, ڈال دیے, وفاداری دکھا. بعد میں جاتے بولتے ذلیل ہے بھائی, کرنا پڑتا نہیں تو کاروبار کرنے نہیں, گلی دیے نہیں دیا. یہی چھے بد دعا, یہی چھے بد دعا, کبھی بھی نہیں کرنا. میں ایک واقعہ اس دن میں آپ کو سرسری سنا دیتا ہوں. حضرت خالد بن زید, حضرت خالد بن سعید اور حضرت عروہ, ایک زمین کا جھگڑا چلا دونوں میں. دونوں بھی مومن, دونوں بھی مومن, دونوں بھی مسلمان اعلیٰ درجے کے. ہوا کیا؟ خالد بن سعید کی زمین تھی, اس پہ ایک مسلمان خاتون عروہ نے اپنا مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ زمین میری ہے. اب فیصلہ بھی ان کے حق میں ہو گیا, چونکہ عدالت کیا بولتی؟ گواہ لاؤ, جس کی گواہی ہے جائیداد اس کی ہے. لیکن ہمارا دین کیا بولتا؟ فتویٰ پہلے دل سے لو بولتا. استفتی قلبک, اپنے دل سے پوچھو یہ تمہارا ہے نہیں ہے. آپ عدالت میں تو ثبوت دے دیں گے, عدالت کا فیصلہ ہے بھائی, یہ چیز ہماری ہو گئی, مگر ذرا دل کا فیصلہ بھی سنو. ایمان یہی رہتا نا دل پہ. بسک نگاہ پہ ٹہرا ہے فیصلہ دل کا, نگاہ مرد مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ہے دل, یہ ہے دل. یہاں سے پوچھو یہ مال کس کا ہے, یہ جائیداد کس کی ہے, دنیا کو ثابت کر کے دکھاؤ گے. حضرت عروہ نے کیا کیا؟
دلائل دے دیے, فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا. خالد بن سعید پر سعید بن زید بن عمر یہ حدیث کی روایت کر رہے ہیں, تو ان کے دل پہ بڑی گزری بات, بہت برا دکھا, مجبور ہو گئے. مجبور ہو کے کیا بولے معلوم؟ اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ زمین میری ہے, یہ میری جائیداد ہے, یہ میری ملکیت ہے, لیکن اروا اس پر اپنا حق جتاتی ہے. اے اللہ تو اروا کو اندھا کر دے. اے اللہ اروا کے گھر کو اس کا قبرستان بنا دے. دعا کرے, دعا قبول ہو گئی. دعا کرے, دعا قبول ہو گئی. ہوا کیا؟ چند دن گزرے, اروا کمزور ہو گئی, آنکھوں کی بینائی چلے گئی. آنکھوں کی بینائی چلے گئی, راستہ نہیں دکھ رہا تھا. دیوار پکڑ پکڑ کے چلتے تھے. چلتے چلتے بولتے تھے سعید بن خالد کی دعا میرے حق میں قبول ہو گئی. بولتے ہیں سعید بن خالد کی دعا میرے حق میں قبول ہو گئی بول کے روتے تھے. یہ کیا ہو گیا میرے سے غلطی بول کے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دن ایسے ہی ہوا, کسی حاجت اور ضرورت کے لیے اپنے صحن میں ایسی دیوار پکڑ کے چل رہے تھے, گھر کے کنویں میں گر گئیں, نکالی نہیں جا سکی. وہی کنواں ان کے لیے قبرستان بن گیا. لا الہ الا اللہ. یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے میرے دوستو. معلوم کیا ہوا؟ اگر آپ کسی پر ظلم کریں گے, ستم کریں گے, ناحق کسی کا مال لے لیں گے, غصب کریں گے, قبضہ کریں گے, طاقت کے زور پر, دولت کے زور پر. ہمارے بعض بھائیوں کو بڑا شوق, اگر یہاں کوئی ہے تو سدھر جاؤ, ہمارے پاس کوئی ہے تو سدھر جاؤ. لوگوں بولتے لیٹیگیشن کے مسئلے لا کے دیکھو سالو کرتا ہوں بولتے. کتنا بڑا وبال موڑ رہے ہیں معلوم آپ. کسی کا حق کسی کو دلا کے وبال مول لے رہے ہیں. نہیں, عدالت کا فیصلہ دل کی عدالت سے پوچھو. پہلے دل کی عدالت سے پوچھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زمینوں کا عذاب سب سے زیادہ دیا جانے والا ہے. 70 زمینوں کا توق گلے کے اندر ڈال دیا جانے والا ہے. کمال نہیں ہے میں لیٹیگیشن یوں کر لیتا ہوں بھائی بولتے. کسی کا حق کسی کے سر پہ, کسی کا حق طاقت کے زور پہ, پیسے کے زور پہ. اگر مظلوم بد دعا دے تو کیا حالت ہو جائیں گی ذرا سوچو. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اتق الشح المظلوم. اب آپ سے ایک سوال ہے, کیا جو اللہ ایک مومن کی بد دعا کو اتنا جلد قبول کر لیتا ہے تو مومن کی بد دعا کو کافر کے حق میں قبول نہیں کرے گا؟ عجیب بات, عجیب بات. آج زمانہ بد دعا دینے کا آیا میرے دوستو. آج زمانہ بد دعا دینے کا آیا ان لوگوں پر جن لوگوں نے مسلمانوں پر خوف طاری کر دیا ہے. آج زمانہ بد دعا دینے کا آیا ان لوگوں پر جنہوں نے ہماری جائیداد پر بدنیتی کی ہوئی ہے. آج زمانہ بد دعا دینے کا آیا ان لوگوں پر جو زمین سے ہماری شخصیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آج زمانہ بد دعا دینے کا آیا ان لوگوں پر جنہوں نے ہماری آبادیوں کو جلا کر خاک کر دیا. آج زمانہ بد دعا دینے کا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ہمارے نوجوانوں پر ظلم و ستم کیا ہے. معلوم ہے دلی میں کتنا ظلم ہوا؟ جتنا گجرات میں نہیں ہوا اتنا زیادہ دلی میں ہوا. کئی نوجوان, آج کے اخبار میں آئی دیکھیے رپورٹ, کئی نوجوان, قریب 500 نوجوان اپنی آبادیوں سے غائب ہیں. گندے نالوں سے ان کی لاشیں نکل رہی ہیں. کئی نوجوانوں کی واٹس ایپ میڈیا پر آئے, دیکھیے اعضاء کاٹ دیے گئے ان کے جسم کے. کیا ظلم, کیا ظلم, کتنا ظلم, کتنا ظلم. مسلمان ڈر گئے, اتنا ظلم ہو رہا بھائی. یہ ظلم کرے آپ کو ڈرانے کے واسطے. کیوں؟ ہم ایک جگہ اگر کریں گے تو پورے مسلمان ڈر کے رہنا بول کے. کیا مسلمان ڈرپوک قوم ہیں؟ اب نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک, جناب محمد رسول اللہ سے لے کے قیامت تک ہماری تقدیر میں ظلم سہنا ہی لکھا ہوا ہے. ظلم سہنا ہی لکھا ہوا ہے ہمارے پاس. مکے میں صحابہ ظلم سہے, سہے. پوری دنیا کی تاریخ پڑھ کر دیکھو آپ, مسلمان ظلم سہے. لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو, وہ کیا ہے؟ اتنا ظلم ہم سہے تو اسی لیے پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 36% ہے آج. نہیں تو مکے میں مٹا کے رکھ دینا چاہ رہے تھے نا.
مکے میں مٹا کے رکھ دینا چاہ رہے ہیں. ہمارے ملک کے سیاستدان بھی بڑے عجیب و غریب ہیں. ان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کرے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں, تم کامیاب ہی نہیں ہوتے انشاءاللہ. انہوں کامیاب نہیں ہوتے. اگر گجرات میں 2000 مر گئے تو کیا ہوا؟ 20,000 اور پیدا ہو گئے. دلی میں 2000 غائب ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ اور 20,000 پیدا ہو جائیں گے. کیا اس سے اسلام ختم ہو جائیں گا؟ جب مسلمان اقتدار کرتے تھے تو 7 کروڑ تھے. آج محکومیت کے عالم میں 18 کروڑ ہے. ہمارا اقتدار جب چلے گیا 75 سال پہلے, یا انگریز کا زمانہ اگر آپ ملا لیے 300 سال پہلے, ہمارا اقتدار جب چلے گیا مکمل طور پہ تو اس وقت 7% تھے. لیکن 300 سال کے اندر 11 کروڑ بڑے. نہیں بڑے؟ بڑے. خوف کی بات, اسلام نہیں ختم ہوں گا. اسلام ختم نہیں ہوں گا, مسلمان ختم ہوں گے, اسلام باقی رہے گا. اللہ اسلام کی قدرت میں, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. ڈر رہے مسلمان, میں کچھ سمجھ میں نہیں یہ بات کیوں ڈر رہے ہیں؟ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مکلف کر دیا تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہاں, ڈر اسی لیے رہے ہیں کہ ایمان کی حلاوت, ایمان کی چاشنی, اللہ کی یاد, اللہ سے تعلق ختم ہو گیا, اسی لیے بزدلی آ گئی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگوں کو اس طریقے سے قتل کیا جائے گا جس طریقے سے بیماری کی وجہ سے بکروں کا ریوڑ, جانوروں کا ریوڑ مر جاتا ہے, ویسا مار دیے جاؤ گے تم. بھوکے دسترخوان پر جس طریقے سے ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ تم کو قتل کرنے کے لیے اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گے, اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گے. سبحان اللہ. صحابہ بولے یا رسول اللہ کیوں؟ کیا مسلمان اس وقت تعداد میں کم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ, مسلمان تعداد میں سمندر کے کف کے مانند رہیں گے لیکن بے جان. کف بے جان رہتا اسی لیے اوپر آ جاتا, کف بے جان اسی لیے اوپر آ جاتا. پوچھے کیوں یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے دلوں میں بزدلی آ جائے گی. آپ سے پوچھا گیا بزدلی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے کراہت. موت کا تذکرہ نہ کرو بھائی بولتے ہیں, حالانکہ موت ہی یاد کرنا ہے ہم لوگوں کو. پیدا کیوں ہوئے؟ مرنے کے واسطے, جینا تھوڑا ہی ہے. نہیں, اب ہماری دنیا سے محبت ہو گئی. ہم کیا بول رہے ہیں؟ میرا کاروبار ختم نہیں ہونا, میری دولت ختم نہیں ہونا, بلڈنگ پہ بلڈنگ, کمپلیکس پہ کمپلیکس, کاروبار پہ کاروبار, تجارت پہ تجارت. کیا سمجھ کے بنا رہے ہیں؟ کیا زمین پہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں. آج سی اے کے ذریعے سے اشارہ مل گیا تو لوگ بول رہے ہماری شہریت کو خطرہ ہے. بول کے بالکل ہے آپ کی شہریت کو خطرہ, بالکل ہے. کیوں؟ یہ لوگ گلی گلی کوچا کوچا پھر کے بول رہے ہیں گھر ہے نہیں ہے, مکان ہے نہیں ہے, پیسہ ہے نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے پاس سب ہے, تم ہمارا ساتھ دو, ان کا کھینچ کے تم کو دیتے بول رہے ہیں. اسی لیے قوم ٹوٹ پڑی ہوئی بھوکوں کے, ویسا گھر ملیں گا, جائیداد ملیں گا. اب مال, اچھا غریب پریشان نہیں ہے, کیوں؟ لٹنے والا ہے, مرنے والا ہے, معلوم غریب کو. پریشان سب سے زیادہ مالدار ہے. پیسہ کہاں چھپا کے رکھنا؟ کیوں؟ شہریت ثابت نہیں ہے تو پیسہ گیا. جائیداد کیا کرنا؟ جائیداد کیا کرنا؟ چھین لی جائے گی. لڑ رہے ہیں اس کے واسطے. لا الہ الا اللہ, اسلام کی بقا کے واسطے لڑ رہے ہیں. کوئی یہ سوچ رہا مسجدوں کا کیا ہوگا, قبرستانوں کا کیا ہوگا, مدارس کا کیا ہوگا؟ کوئی سوچ رہا نہیں. میرا کیا ہوگا, میری جائیداد کا کیا ہوگا, میری دولت کا کیا ہوگا؟ مکر کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. کامیاب نہیں ہوں گے مسلمان, کامیاب نہیں ہوں گے. اسی لیے میرے دوستو آؤ, اب یقین رکھ کے چلو, ہمت اور حوصلے کی زندگی گزارنا ہے. اور وہ ہمت اور حوصلہ ہم کو 2 چیزوں سے ملے گا. سب سے پہلے دعا, دوسری تدبیر. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو احتجاجی ریالیاں چل رہی ہیں اس سے ہم کامیاب ہو جائیں گے تو یہ بے خوفی ہے. یہ جمہوریت کی علامت ہے, ہم کر رہے ہیں.
یہ ہماری بقا کی نشانی نہیں ہوتی، یہ ہماری بقا کی نشانی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کا لشکر جب میدان جہاد کے لیے جاتا ان کی زبانوں پر اللہ کا ذکر ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ آج ہم جا رہے ہیں جھنڈے پکڑ لے کے چلے جا رہے ہیں، دیش بھکتی دیش بھکتی دیش بھکتی، لیکن دل سے کوئی دعا کرتے جا رہا نہیں جا رہے، چیخ رہے ہیں، خوب چیخ رہے ہیں، خوب چیخ رہے ہیں۔ یہ چیخاں فائدہ دینے والے نہیں ہوتے، یہ چیخاں فائدہ دینے والے نہیں ہوتے۔ تدبیر کرو، پہلے دعا کرو، پہلے دعا کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک حکمت عملی سکھایا، وہ حکمت عملی یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اپنے دشمنوں پر نام لے لے کے بد دعا کرو، نام لے لے کے بد دعا کرو۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ مزر، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے حق میں نام لے کے بد دعا کی۔ قبیلے مزر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بد دعا کی، کیسے؟ اللہم اجدد وطأتک علی مزر، اے اللہ مزر پر تیرا بدترین عذاب لے کر آ جا۔ اس کے بعد کہا اللہم اجعلها علیہم سنین کسنی یوسف، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جیسی قحط سالی پڑی تھی ویسی قحط سالی قبیلے مزر کے اوپر لا لے۔ اللہ کے نبی کرے بد دعا، ہم بھی کرنے کا حق ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ اب یہ دعا لے کے لوگاں بولے بھائی ہندوستان میں ایسے دعائیں نکو کرو، اگر قحط آ جائیں گا تو ہم بھی زد میں آئیں گے نا، بول کے ارے ہم نہیں آئیں گے زد میں، انشاءاللہ ہم نہیں آئیں گے زد میں، ہم نہیں آئیں گے زد میں، ظالم آئے گا زد میں انشاءاللہ۔ آپ ظالم کا نام لے کر بد دعا کرنا، چلیے ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں سے خالی نوٹس بتاتے جا رہا ہوں، تفصیل نہیں بتاؤں گا یہاں سے میں آپ کو نوٹس۔ دوسرا واقعہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، نبوت کا اعلان ہو گیا سن 7 نبوی میں۔ 3 سال تک اللہ کے نبی کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا، شیب ابی طالب میں، پورے بنو ہاشم کے ساتھ۔ کیا بولے؟ ان سے کاروبار نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا، دوستی نہیں کرنا، معاملات نہیں کرنا، بیکاٹ۔ بیکاٹ لکھے کیا کرے؟ کعبۃ اللہ پہ لگا دیے تاکہ دنیا میں مشہور ہو جائے۔ کتنے سال کرے؟ 3 سال۔ 3 سال کے بعد خود مکہ کے انٹرنل کفار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ کیا ظلم کر رہے ہیں تم؟ گئے وہ بیکاٹ نامہ نکالے، پھاڑ دیے، شیب ابی طالب سے اللہ کے نبی کو اور آل ہاشم کو نکال کے لا لیا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بغیج بن عامر جس کا نام تھا، اس کا نام لے کر اللہ کے نبی نے بد دعا کیا تو وہ آدمی اپنے ہاتھوں سے محروم ہو گیا۔ ایمان ہے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کرے نا، بغیج بن عامر کا نام لیے، چلو ٹھیک ہے۔ ایک اور تیسرا واقعہ، کچھ لوگ ایمان کا ڈھونگ رچا کر اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر بولے یا رسول اللہ ہم ایمان لے کر آئے، ہماری تربیت کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجیے۔ اللہ کے نبی بہترین 70 حفاظ قرآن کو بھیج دیا، جاؤ ان کی تربیت دو۔ وہ لوگ لے کے گئے، لے جا کر دھوکے سے تمام 70 قراء قرآن کو قتل کر دیے، شہید کر دیے۔ جب اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل نے اطلاع دی، یہ صحابہ اسی رات میں حضرت جبرائیل کو نے اطلاع دی اللہ کے نبی کو، تمام صحابہ قتل کر دیے گئے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ رال، قبیلہ زکوان، قبیلہ اوسیہ، ان لوگوں کا نام لے کر 4 قبائل کا نام لے کر بد دعا دیا تھا، اے اللہ رال کو برباد کر دے، زکوان کو برباد کر دے، یا اللہ قبیلہ اوسیہ کو تو برباد کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کیا، نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کیا۔ تیسرا واقعہ۔ چوتھا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے، ابو جہل اٹھا، سجدے کی حالت میں ہے، بولا آج کون ہے جو اونٹ کی اوجھڑی ڈال دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فلاں قبیلے میں رات میں اونٹ کٹا، اس کی گندگی پڑی ہوئی ہے، لاؤ لا کے ڈالو۔ بولے عقبہ بھی نبی محیط اٹھا، بولا یہ کام میں کروں گا۔ اللہ کے نبی سجدے میں ہے، گندگی لا کر ڈال دیا۔ کافر لوگ ہتھیلیاں بجا بجا کے جو ہے مذاق اڑا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ ایک بھاگتے ہوئے جا کر اللہ کے نبی کے گھر میں اطلاع دیا، فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی، وہ گندگی کو اٹھا کر پھینکا، لوگوں کو سخت سست کہا،
عبداللہ ابن مسعود جب چھوٹے تھے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں مچل گیا کہ کچھ کروں، لیکن میں کچھ کرنے سے خاسر تھا، کچھ کرنے سے خاسر تھا۔ گندگی پھینکنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، نماز سے فارغ ہوئے، 7 کافروں پر بد دعا کرے۔ کتنے؟ 7 کا نام لیے نماز میں، 7 کا نام لیے۔ ان 7 میں کون کون تھے؟ ابو جہل، عتبہ بن ربی، ولید بن عقبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط۔ ایسے لوگوں کا نام لے کر اللہ کے نبی بد دعا دیے۔ سبحان اللہ۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ بد دعا قبول ہو گئی۔ میں نے بدر کے میدان میں دیکھا، یہ 7 کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی، جن کو اٹھانے والا کوئی بھی نہیں تھا، کفار چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ تو لوگ ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں پھینک دیے، اور وہی کنواں ان کا قبرستان بن گیا۔ اب آپ بولو اللہ کے نبی نام لیے نہیں لیے؟ نام لے کے بد دعا کرے، اللہ کے نبی نام لے کر بد دعا کرے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی جب ہجرت کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکل گیا، ہجرت کی خبر 100 اونٹاں لینے کے واسطے اعلان کر رہے تھے کافر، آج محمد اور ابو بکر کو کوئی زندہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ تو حرص کے مارے نکل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 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 قریب قریب تک آ گیا۔ اللہ کے نبی کو محسوس ہوا، اللہ کے نبی نے سراقہ کا نام لے کر بد دعا کی تو سراقہ کا گھوڑا 3 مرتبہ اس کے پیر زمین کے اندر دھس گئے۔ سراقہ سمجھ گیا یہ تو غیبی خبر ہے، یہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا اس نے کیا کیا؟ اے محمد میں تمہاری مخبری نہیں کروں گا، میرے لیے امان طلب کرو۔ اللہ کے نبی نے اس کی تمانیت کے بعد امان طلب کی، تب وہ سیدھا نکلا۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کیا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، اب میں یہاں پر رکتا ہوں، ایسی اور بھی مثالیں ہیں ہمارے پاس، میں صرف نوٹس کے طور پر یہ باتیں آپ کے سامنے جو ہے پیش کرنے کی کوشش کیا ہوں، چونکہ میرے دوستو آج کا زمانہ ہے، آج کے اس زمانے میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ اب ہماری زندگی کا ایک اہم مقصد عبادت کا یہ بنائیں کہ ہم اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں ان ظالموں کے خلاف بد دعا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ جو میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، وہ بول رہا ہوں، اتنی مصیبت کے بعد بھی ہمارے عالموں کو اختلاف رائے سدھر رہا۔ بولے کہ اتنی بد دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، ابھی حالات ویسے نہیں ہوئے۔ لا الہ الا اللہ۔ عالم صاحب دلی میں جا کے پوچھو جس کا بیٹا چلے گیا، اس سے پوچھو جس کا گھر چلے گیا، اس سے پوچھو جس کی فیکٹری جلا دی گئی، اس سے پوچھو جس کی لاش آج بھی نالے کے اندر سڑ رہی ہے۔ ہم کو کیا ہے فتویٰ آسانی سے دے رہے ہیں؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ کے گھر میں گھس کے ہماری ماں بہن کا بلاತ್ಕಾರ کرے تک ہم دیکھیں گے؟ ہمارا گھر جلائے تک ہم دیکھیں گے؟ عقل مند وہی ہے جو حادثات سے زمانہ سے عبرت لیتا ہے۔ ایک دوسرا، لوگوں بولے نہیں وہ اللہ کے نبی خالی عشاء کی نماز میں بد دعا کرے تھے 1 مہینے تک، اس کے بعد روک دیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم بھی 1 مہینہ کرو، روک دو؟ نہیں، نبی کو 1 مہینہ کرنا پڑا تو ہم کو کتنا پڑھنا پڑے گا؟ سوچو ذرا۔ نبی رکے نہیں تھے، اللہ نبی کو رکا دیا تھا، اب بس جو ہے ہم دیکھ لیں گے، جو ہے ہم دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی 1 مہینے کے بعد اب آپ کے پاس کوئی وحی آئے گی، آپ کو ان ظالموں کے خلاف اس وقت تک بد دعا دینا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم ان کے اوپر نہیں آئے گا۔ آپ کو دینا ہے، آپ کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غیب کی لاٹھی کیسی رہتی؟ چائنا میں دیکھ لو آپ، مسلمانوں کو ستائے چائنا والے، خوب ستائے، خوب ستائے، خوب ستائے۔ اب کیا بول رہے ہیں؟ ویڈیوز آ رہے ہیں، دیکھو قرآن پہ پابندی لگائے تو زبردستی قرآن دے رہے ہیں، پڑھو بھائی بول کے، دعا کرو بول رہے ہیں۔ آپ بد دعا کرو، حالات بگڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے گھروں کو ایک ایک ظالم آ کے بولیں گا مسلمانوں معاف کرو، ہمارے کو دعا کرو امن و امان کے لیے بول کے۔ ایک ویڈیو وہی دیکھے ہوں گے آپ، مسجد کا مینار توڑنے والا ظالم پیروں سے محروم ہو گیا، بابری مسجد گرانے والے کئی لوگ محروم ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ مومن کی بد دعا میں بہت طاقت رکھا۔ تیسری بات، اب بعض لوگ ہمارے کچھ بول رہے ہیں، ارے مولانا وہ گندے لوگوں کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے مصلی پہ؟
جب نبی ابو جہل جیسے گندے کا نام لیے تو ہم کیوں نہیں لیں گے؟ بولو آپ ہے نہیں؟ ڈر ہو رہا لوگوں کو، ارے آپ فلانیہ نام لے رہے ہیں بھائی، مسجد کے اندر پولیس رہتی، انٹیلیجنس رہتی. ارے رہنے دو نا، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری حفاظت کے واسطے بد دعا کر رہے ہیں کیا؟ بغاوت کرا رہے ہیں کیا؟ اگر کوئی اپنے دشمن کا نام لے کے بد دعا بھی نہیں کر سکتا تو اس سے زیادہ بڑا منافق اور بے ایمان زمین پہ کوئی بھی نہیں ہے. چوتھی بات، لوگ بول رہے ہیں خالی عشاء فجر میں کر لیے تو بس. نہیں، ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جو عبادت نبی کی تھی وہ تم کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے قبیلہ رال، زکوان اور رسیہ پر 1 مہینے تک فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازوں کے اندر بد دعا دیا. اللہ کے نبی نے کہا 5 نمازوں میں. ابو داؤد کی حدیث نمبر 1440، ابو ہریرہ کی یہ حدیث اٹھا کر دیکھ لو، اب صحیح درجے کی حدیث ہے. پھر اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وقت زیادہ ہو جاتا بھائی، طویل ہو جاتی نماز. عجیب کیا بےمانی، ہم لوگ کتنے ہیلے حوالے تراشتے. ذرا بولو ذرا، شادی کھانا کھانے جا رہے ہیں 3 گھنٹے ویسٹ کر دے رہے ہیں، وقت یاد نہیں آ رہا وہاں پہ. ذرا میزبان کو بولو 10 بج گئے بھائی دروازہ کھول دو بول کے. آج کل کے ہمارے میزبان دعوت دے کے مہمانوں کو فقیروں کے ویسا رکا کے رکھے ہوئے ہیں. عزت کی دعوت ایک بھی نہیں ہے. آج عزت کی دعوت ہے کوئی نہیں. اگر آپ کو سماج سدھارنا ہے تو کیا کرنا معلوم؟ دعوت میں نہیں جانا. لوگوں پوچھتے کہیں کو نہیں آئے بھائی دعوت میں؟ ارے عزت سے کھلاتے نہیں تو کیا آئیں گے بولنا. بھکوں کے وجہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں ہمارے پاس، کھانا نہیں ملتا. وہاں یاد نہیں آ رہا، وقت ضائع ہو رہا ہمارا. ہم کھانے کے واسطے پیدا ہوئے کیا؟ کھانا ہمارے لیے پیدا ہو گیا؟ کھانا ہمارے لیے ہے، ہم کھانے کے واسطے نہیں ہے. ہم کہیں تو بھی رہنے دو، ہمارا کھانا آتا، لیکن تو وہاں یاد نہیں آ رہا. امام صاحب بیچارے عشاء کی نماز پڑھا کے 5 منٹ دعا کر رہے ہیں تو لوگوں کا کامہ خراب ہو جا رہے ہیں بھائی، خطبہ لمبا ہو جا رہا بھائی. اللہ کے بندو، چائے کے ہوٹلوں میں جو وقت ضائع کر رہے ہیں اللہ نہیں پوچھے گا؟ سوچو ذرا. اگر آج بھی اگر وقت نہیں دیں گے تو کہاں دیں گے بتلائیے آپ؟ آج بھی وقت اگر نہیں دیں گے تو کہاں دیں گے وقت؟ کل ظلم و ستم زیادہ ہو جائے گا تو یہی مسجد رحیم خان رہے گی جس کے اندر آپ کو جائے پناہ ملیں گی. کیوں؟ گھر کا تو تحفظ نہیں رہے گا نا. آج کیا ہے 1500 عورتیں نکل کے کہاں پہ پناہ لیے ہوئے بولو؟ دلی میں آ گئے نہیں، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. پھر اگر یہاں وقت نہیں دیں گے تو کہاں دیں گے؟ اگر کوئی مسجد میں وقت نہیں دیتا تو اس سے بڑا منافق کوئی بھی نہیں ہے. وقت دو میرے دوستو، سارے کام چھوڑو، نماز کے وقت آ جاؤ، سنت پڑھو. ہر امام کی ذمہ داری ہے میرے دوستو. جس امام کو دعائیں یاد نہیں ہیں وہ دعائیں یاد کرے. اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہے تو قصور آپ کا ہے نا. میرا نقصان کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میرے کو تو بد دعا کرنا ہے. چلیے امام صاحب نہیں کرے، کوئی شکایت کی بات نہیں. آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے بد دعا کرو، 2 رکعت صحیح تہجد پڑھ کے بد دعا کرو. دیکھنا چاہ رہے ہیں نا منظر؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی پریشانی میں ہے، لیکن ایمان کی نظروں سے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نصرت اور فتح بالکل قریب کرا ہوا ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آج دلت لوگ بے چین ہیں اسلام قبول کرنے کے واسطے، اور ہم لوگ ان تک جانے کے لیے فکر مند نہیں ہے. آپ جاؤ ان کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی سالمیت کو برقرار رکھے گا دلتوں کے ذریعے سے. ان کو مسلمان بنا کے کرے گا اللہ تعالیٰ. ان کے گھروں سے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. لیکن کب؟ چلو ابو جہل کو مار کے ڈال دیا نا بھائی. کوئی آیا؟ وہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل. سوچو آپ، خالی بد دعا کرنا شروع کرو، کچھ بھی نہیں، اللہ سے دعا کرو. اس قوم کی ہدایت کے لیے بھی، ظالموں کے سربناش کے لیے بھی. میرا ایمان بولتا ہے، میرا ایمان بولتا. انشاءاللہ مودی آپ سے درخواست کریں گا دعا کرو بول کے. یوگی آپ کے گھر کو آئیں گا، بہت ظلم کر دیا میں معاف کرو بول کے آئیں گا. دیکھو یہ وقت پھرے لوگ اور غیر مسلموں کو ہماری دعاؤں پہ بہت یقین ہے میرے بھائی. اسی لیے ہماری مسجدوں کے پاس آ کر غیر مسلم دعا پڑھانے کے لیے کیوں کھڑتے؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ
خدا سے مانگا جاتا ہے. اسی لیے جو ہے ابھی حال میں ایک جگہ ایک دعائیہ اجتماع تھا تو میں بھی دعا کرا, عربی میں بھی کرا, اردو میں بھی کرا, غیر مسلموں کے بیچ میں دعائیہ اجتماع تھا. یقین مانو اجتماع ختم ہوا, ناشتہ ہوا, ایک غیر مسلم ایڈوکیٹ آئی آ کے بولی میرے کو آپ کا تھوڑا ٹائم مل سکتا ہے کیا؟ بالکل بیٹھیے, کیا بات ہے؟ نہیں میرے کو جو ہے آپ سے پرسنل بات ہے. بولے کیا ہے؟ میں کچھ مسائل کا شکار ہوں, میرے کو دعا پڑھنا ہے. کیوں بولی وہ جملہ بولو؟ ہمارے پاس دعاؤں کی جو ترکیب ہے, دعاؤں کے جو الفاظ ہے, وہ الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی خوبصورتی عطا فرمایا کہ سننے والے پر وہ چیز تاثیر کر دیتی, سننے والے پر وہ چیز تاثیر کر دیتی. اسی لیے وہ لوگ تو آج ہے نہیں ہے, استقبال کر رہے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے, چلو بھائی جب سے 3 مہینے سے حالات بگڑ گئے, پرسنل بولنا, مسجد والے نہیں, یعنی امام صاحب تو کر رہے ہیں بد دعا معلوم میرے کو, عام مسلمان کتنے لوگ راتوں میں اٹھ کے بد دعا کرے؟ بولیے. پرسنل نہیں, کہاں سے آئیں گی صاحب اللہ کی مدد؟ یہ ہم ڈھونگی بابا مسلمان ہیں, ہم لوگ روحانیت سے خالی ہیں ہم لوگ. چلیے دوسری بات, شرمانا نہیں بھائی, ہم سیکھنے بیٹھے. میں اب تک تقریریش نہیں کرا, بتلا رہا ہوں میں آپ کو, خالی سمجھایا میں آپ لوگوں کو, سمجھے؟ صحیح صحیح بولو. آپ کتنے لوگوں کو قنوت نازلہ یاد ہے؟ پھر کیا بد دعا کریں گے ہم لوگ؟ کیا بد دعا کریں گے ہم لوگ بولو؟ اسی لیے دعاؤں کی کتابیں لو, اس میں قنوت نازلہ لکھی ہوئی ہے. نفل نماز میں کتاب کھول کے دیکھ کے پڑھو, کوئی مضائقہ نہیں ہے, کوئی مضائقہ نہیں ہے. قرآن کو دیکھ کے پڑھنا بھی جائز ہے, دعائیں بھی دیکھ کے پڑھنا جائز ہے. کریے آپ, یاد نہیں ہے تو کریے آپ. چلیے جن لوگوں کی زبان عربی میں نہیں پلٹتی, اردو میں کرو, بولو اللہ مودی کو ہلاک کرے, امت شاہ کے ہاتھوں کو توڑ دے, یوگی کو انجام تک پہنچا دے. ڈر کس بات کا ہے صاحب؟ جمہوریت میں تو نام لے کے گالی دینے کی اجازت ہے. یہ تو ہمارا حق ہے نا, ہم بد دعا دے رہے ہیں. میرے گھر میں کچھ بھی بول سکتا ہوں, معلوم ہے آپ کو, قانون میں ہے یہ بات. روڈ پہ نہیں بولنا. میرے گھر میں کچھ بھی بول سکتا ہوں, کسی پہ بھی تنقید کر سکتا ہوں. میں تو رب کے حضور میں گلا کر رہا ہوں نا. چلو ایک دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے, وہ دعا کیا ہے؟ اللہم منزل الکتاب, اے میرے رب کتاب کو نازل کرنے والے, سریع الحساب, حساب اور کتاب لینے والے, وہزم الاحزاب, کافروں کی جماعتوں کو شکست دینے والے, جماعتوں کو شکست دینے والے. اللہم اہزمہم, اے میرے رب ان کافروں کی جماعت کو شکست دے دے. وزلزلہم, ان کے قدموں میں زلزلہ لے کر آ جائے, ان کے گھروں میں زلزلہ لے. اللہ اکبر. اردو میں بولتا ہوں آپ کو, معمولی جملے دکھ رہے ہیں. آپ عربی میں یہ کتنے معنی خیز جملے ہیں معلوم؟ لرز جانا انسان, لرز جانا انسان. دعا کرو اللہ تعالیٰ سے, اللہم اہلک کبارہم, اے اللہ کافروں کے سرداروں کو ہلاک کر دے. وقتل صغارہم, اے اللہ ان کے چھوٹوں کو تو قتل کر دے. انجام تک پہنچ جائیں گے خود بخود انشاءاللہ, انجام تک خود بخود پہنچ جائیں گے یہ لوگ. اور بھی بد دعائیں ہیں, اور ہم لوگ بھی انشاءاللہ ایک چارٹ تیار کر رہے ہیں. تقریباً ختم ہو گیا چارٹ تیار کرنا, جمعہ تک ہو جانا چاہیے تھا, لیکن دعوتی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں ہوا. ہم مسجد رحیم خان کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو چارٹ ہم لوگ شائع کر رہے ہیں اس میں آپ بھی حصہ لیجئے, آپ کی مسجد کی طرف سے بھی بانٹیے. ہر مسلمان کے گھر میں رہنا چاہیے, اور آپ لوگ وہ دیکھ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کریے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی تحریک آپ کو کامیابی دلانے والی نہیں ہوتی. آپ غلط فہمی میں مت رہو کہ KCR صاحب ایوان میں بول دیے بس بھائی, نہیں, غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی ہے. جتنے بھی لوگ ایسا کر رہے ہیں غلط فہمی میں ہے, وہ قانونی طور پہ بڑی غلط فہمی ہے. یہ لوگ ارادہ کر چکے ہیں تباہی کا, اور کفر تباہ کر کے رہے گا. ہم بھی ارادہ کر رہے ہیں اللہ کی نصرت اور مدد کا, انشاءاللہ اللہ ان کو کامیاب ہونے نہیں دے گا انشاءاللہ. دونوں چیزیں ہیں نا بھائی, دونوں چیزیں ہیں. آپ قوت سے نہیں لڑ سکتے اب ان کے ساتھ, لیکن دعا سے تو لڑ سکتے نا. آخری بات, میری بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ. جو لوگ مایوس ہیں
جو سمجھ رہے ہیں اللہ کی مدد آتی کیا، یہ نظریہ رکھنا نفاق ہے. اللہ کی مدد آتی، مدد کس کے واسطے ہے اللہ کی؟ ہمارے واسطے ہے، مومنین کے واسطے ہے. هو الذی ایدک بنصرہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنی نصرت اور مدد سے آپ کی بھی مدد کیا اور مومنوں کی بھی مدد کیا. اللہ نبی کی بھی مدد کیا، مومنوں کی بھی مدد کیا. اللہ کا وعدہ ہے مدد کروں گا بس، کبھی بھی کریں گا. چلیے ٹھیک ہے. جو لوگ بولتے ہیں نا مدد نہیں آتی، میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، ریئل واقعہ. میں کئی جگہ بولا، شاید آپ کے پاس بھی گزشتہ سال یہ واقعہ سنایا تھا کہ مدھیہ پردیش کے بعد چھوٹے چھوٹے قریے ہیں سیونی وغیرہ ڈسٹرکٹ کے علاقوں میں. وہ قریوں میں ایک مرتبہ فرقہ وارانہ فسادات ہوا تو یہ فرقہ وارانہ زعفرانی لوگ ایسے ہی بوال مچا دیے وہاں پر. ایک ایک گاؤں میں 100 مسلمانوں کے گھر، 18 گھر، 20 گھر، 25 گھر، ایسا 7 قریوں کے اندر ہو گیا. 7 قریوں میں. اور ماشاءاللہ ان قریوں میں جو اہل حدیث حضرات رہتے ہیں، عام لوگ وجی اور شبی میں، حلیہ بشرے میں کسی عالم سے کم نہیں ہے. خالی ان کو دیکھے تو آپ کو ڈر ہو جانے بہت بڑے عالم ہیں کیا بول کے، لیکن انہوں رہتے کسان. مگر ایمان، نماز کا وقت ہوتا ہی ماشاءاللہ یہ چیز. تو ایک مرتبہ وہ گاؤں میں ہمارے دوست بھی رہتے، عالم ہیں وہاں کے، اور کسان ہیں، انہوں بھی عالم ہیں، عمری ہیں ماشاءاللہ. تو ایسی فرقہ پرست پورے گھیر لیے گھر کو، قریب 5000 آدمی ہیں، پورے گاؤں کو گھیر لیے. اللہ کی مدد نازل ہوئی، اللہ کی مدد نازل ہوئی. یقین اللہ تبارک و تعالیٰ سفید جسموں کے ایسے لشکر کو وہاں پر نازل کیا کہ 5000 افراد کو دوڑا دوڑا کے مارے. اور اب کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو، بہت مشکل سے میں سمجھتا ہوں 3 سال 4 سال پرانی بات ہے. دوڑا دوڑا کے مارے. ان کے پیٹوں پہ، ان کے چہروں پہ جو مار پڑے وہ انسانوں کے مار تو نہیں ہوتے، اتنے برے مار پڑے، پورے دہشت میں آ گئے. یہ فرقہ پرست 5000 اور وہ گاؤں میں 18 مسلمانوں کے گھر. اب FIR درج ہوئی، آج بھی FIR اسی طریقے سے ہے. کیا لکھیں؟ سفید گھوڑوں پہ سوار سفید کپڑے والے فلاں مولانا کے گھر میں سے نکلے، فلاں مولانا کے گھر میں سے نکلے، اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. بولے ہزاروں کی. پوری پولیس پریشان، انویسٹیگیشن ٹیم پریشان. مولانا کا گھر اتنا چھوٹا، ہزاروں لوگ ان کے گھر میں کہاں سے آئے؟ گاؤں کا راستہ آنے کا، گاؤں میں ایک ہی راستہ رہتا آنے کا، ہزاروں لوگ آئے تو خاموشی سے کیسا آ گئے؟ گھوڑوں پر آ گئے تو آواز ہوتی. یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ نئی تحقیق میں اب کیا بول کے رکھے مولانا پہ کیس؟ وہ سفید کپڑے والے کون تھے ان کے نامہ لکھاؤ، تم کو وڈرا، نہیں تو کیس. اب آپ کیا بولتے؟ ایسا 7 گاؤں میں ہوا، وہاں پر ایسا 7 گاؤں میں ہوا. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ غمگین ہو جاؤ، نہ پست ہمت ہو جاؤ، تم ہی سر بلند رہیں گے، شرط یہ کہ تم مومن بن. ہم کو مومن بننے کی ضرورت ہے. ہم خالی مسلمان ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، ہم کو مومن بننا ہے. اسی لیے مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں سے اپنا دل لگاؤ، کثرت سے دعائیں کرو. جن کو دعائیں یاد نہیں ہیں علماء سے سیکھو. دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے اختصار سے رکھنے کی کوشش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، کہی گئی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.